جو اہل ایمان سچے عاشق اللہ کے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، اور جو اپنی کاہلی سستی اس کی وجہ سے غزوے میں شرکت نہ کر سکے، یہ مجموعی طور پر 13 افراد تھے۔ ان میں ایک تو حضرت ابو لبابہ تھے، ان کا میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا، اور 9 اور بھی ان کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی اپنے لیے یہی سزا پسند کی تھی اور اپنے آپ کو مسجد میں پابند سلاسل کر لیا تھا۔ اپنے نفس کو خود ہی سزا دینے کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ان کے علاوہ 3 افراد ایسے تھے جنہوں نے نہ تو اپنے لیے کوئی سزا تجویز کی، نہ کسی قسم کا عذر پیش کیا، بلکہ صاف لفظوں میں اپنی غلطی اور کوتاہی کا اقرار کر لیا، یعنی حضرت کعب، حضرت ہلال اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اپنے جرم کا اعتراف کرنے، پھر سزا پانے اور آخر میں معافی مل جانے کی جو ایمان افروز داستان حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پوری تفصیل سے بیان کی ہے، اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں کو تیار ہونے کا حکم دیا، تو ان دنوں میں، حضرت کعب کہتے ہیں، بہت آسودہ حال تھا۔ اس سے پہلے کبھی میرے پاس سواری کے 2 جانور اکٹھے نہیں ہوئے تھے، مگر اس موقع پر 2 سواریاں موجود تھیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے زور شور سے تیاریاں شروع کی تو میں بھی ہر صبح یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلتا کہ آج تمام سامان حرم اور زادے راہ وغیرہ مہیا کر کے لوٹوں گا، مگر پورا دن گزر جاتا اور میں کچھ نہ کر پاتا۔ پھر یہ سوچتے ہوئے گھر لوٹ آتا کہ کل یہ کام ضرور کروں گا۔ اسی طرح آج کل کرتے کرتے وقت گزر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت بھی میں یہی سوچتا رہا کہ 1-2 دن میں تیاری مکمل کر کے رسول اللہ سے جا ملوں گا، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا۔ ان دنوں مدینہ میں یا تو منافقین نظر آتے تھے یا وہ لوگ جو معذوری کی بنیاد پر آپ کے ساتھ جانے سے قاصر تھے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میرا دل بہت کڑتا تھا، کیونکہ میں نہ تو منافق تھا نہ معذور، اس کے باوجود ان میں رہ رہا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تو پوچھا، کعب کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ، اس کی خوش لباسی اور خوش پسندی نے اسے روک لیا ہے، ایک انصاری نے کہا۔ یہ بہت غلط بات کی ہے تم نے، معاذ ابن جبل نے اس انصاری کو جواب دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم نے کعب میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے اور خاموش رہے۔ کچھ دنوں بعد جب اطلاع آئی کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو کعب کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آپ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا عذر پیش کروں گا۔ اس سلسلے میں خاندان کے افراد سے بھی مشورہ کرتا رہا، مگر چونکہ میرا کوئی عذر تھا ہی نہیں، اس لیے طے کر لیا کہ کوئی بہانہ نہیں کروں گا اور پوری سچائی سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں گا۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور حسب معمول مسجد میں 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد لوگوں سے ملنے بیٹھے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین حاضر ہو کر ہیلے بہانے کرنے لگے اور اپنی صداقت کی قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے ان کے باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور ظاہر کو دیکھتے ہوئے جو معذرت کی، جو قسمیں اٹھائیں، ان کے عذر کو قبول کر لیا اور دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو بخش دے۔ میری باری آئی تو میں نے آگے بڑھ کر سلام پیش کیا، مگر آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اور کہا، تعال آ۔ پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے، ایسی مسکراہٹ جس سے غصہ اور غضب آیا تھا۔ میں مزید آگے بڑھا اور آپ کے روبرو بیٹھ گیا، مگر آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے کیوں رخ پھیر لیا ہے؟ حالانکہ میں نہ تو منافق ہوں، نہ میرے دل میں کوئی شک ہے اور نہ ہی میں نے اپنا دین بدلا ہے۔ پھر پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ آپ نے سختی سے پوچھا۔ سواری تو تھی یا رسول اللہ،
اور اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں سمجھتا کہ کوئی عذر بیان کر کے اس کے عذاب سے بچ سکتا ہوں، کیونکہ میں خاصا زبان آور واقع ہوا ہوں، لیکن واللہ میں جانتا ہوں کہ اگر جھوٹ بول کر وقتی طور پر آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے جھوٹ سے آگاہ فرما دے گا اور آپ پھر ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر میں نے سچ بولا تو ہو سکتا ہے کہ میری کوتاہی پر آپ کے دل میں ذرا سا ملال آ جائے، لیکن اس صورت میں امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، اس لیے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور سچ یہ ہے یا رسول اللہ کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ ان دنوں میں جسمانی طور پر جتنا توانا تھا اور مالی لحاظ سے جس قدر مستحکم تھا اتنا کبھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، یہ وہ شخص ہے کہ اس نے یقیناً سچ بولا ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ پھر مجھ سے کہا کہ اب اٹھ جا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر۔ میں اٹھ کر چلا آیا تو میرے قبیلے کے متعدد افراد بھی میرے پیچھے چلے آئے اور مجھے ملامت کرنے لگے کہ تم نے خواہ مخواہ اپنے لیے مصیبت مول لے لی ہے، حالانکہ تم نے کوئی ایسا ناقابل معافی گناہ نہیں کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ باقی متخلفین کی طرح تم بھی کوئی عذر پیش کر دیتے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی ہے تمہارے لیے بھی کر دیتے۔ آپ کی دعا تیری بخشش کے لیے کافی تھی۔ قبیلے والوں نے اس قدر ملامت کی کہ میرا دل چاہنے لگا کہ ابھی جا کر اپنے پہلے بیان سے منحرف ہو جاؤں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے جیسا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، 2 آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اپنی غلطی کا اقرار کر لیا ہے، ایک مرارہ ابن ربی اور دوسرا ہلال ابن امیہ۔ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ حکم الہی کا انتظار کریں۔ یہ سن کر میری ڈھارس بند گئی، کیونکہ وہ دونوں اہل بدر میں سے تھے اور ان کا عمل میرے لیے نمونہ تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا بیان واپس لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے میل جول اور بات چیت پر پابندی لگا دی۔ اس حکم کے ساتھ ہی لوگوں نے ہم سے نظریں پھیر لی اور دور دور رہنے لگے۔ بیگانگی اور بے رخی کا یہ مظاہرہ اتنا شدید تھا کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی اجنبی سرزمین میں آ نکلے ہیں۔ ہلال اور مرارہ تو اس لا تعلقی سے اس قدر شکستہ دل ہوئے کہ انہوں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا، بس ہر وقت گھروں میں بیٹھے رہتے اور روتے رہتے۔ البتہ میں نسبتاً جوان اور توانا تھا، اس لیے نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا تھا، بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا رہتا تھا، مگر مجھ سے بولتا کوئی نہیں تھا۔ مسجد کو اکثر میں اس وقت جاتا تھا جب جماعت ہو چکی ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف رخ کیے بیٹھے ہوتے تھے۔ میں آپ کو سلام کہتا مگر جواب سنائی نہ دیتا، تاہم میں یہ سوچ کر دل کو تسلی دے لیتا کہ ہو سکتا ہے آپ نے دھیرے سے جواب دیا ہو اور میں نے نہ سنا ہو۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا ہے۔ شرمندگی کی وجہ سے نظر تو نہیں ملا سکتا تھا، البتہ وقفے سے چور نظروں سے آپ کا دیدار کر لیتا تھا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ جب میں آپ کی طرف دیکھتا تھا آپ دوسری طرف متوجہ ہو جاتے تھے، لیکن جو ہی میں نماز میں منہمک ہوتا تھا تو آپ میری جانب دیکھنے لگتے تھے۔ اللہ اکبر! محبت کے بھی کیسے کیسے انداز ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانب عالم حضرت کعب سے حقیقتاً ناراض نہیں تھے، صرف ظاہری طور پر خفا تھے۔ یہ میری لائنز ہیں سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں لوگوں کی بے التفاتی اور لا تعلقی میں کوئی فرق نہ آیا۔ آخر میں گھبرا گیا اور ایک دن ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تاکہ اسے گفتگو پر آمادہ کر سکوں۔ ابو قتادہ میرے چچا کا بیٹا تھا اور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا تھا۔ میں نے اسے سلام دیا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، میں اللہ کی قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں
کیا تو نہیں جانتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر اپنا سوال دہرایا، وہ پھر بھی نہ بولا۔ جب میں نے تیسری بار یہی سوال کیا تو اس نے صرف اتنا کہا، اللہ و رسولہ عالم، یہ بات اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میں رو پڑا اور آنسو بہاتا ہوا باغ سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی سی وضاحت، حضرت کعب شاید یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے پر جو پابندی عائد کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ گفتگو نہ کی جائے اور میل ملاپ نہ رکھا جائے، نہ یہ کہ سرے سے بات ہی نہ کی جائے۔ اس لیے وہ لوگوں کی بے رخی سے شکوہ کے نہ نظر آتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے کہ کوئی ان سے بولے۔ لہذا وہ اپنی کوشش کرتے رہے لیکن جواب نہ ملا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں گیا تو شام کا ایک آدمی میرے بارے میں پوچھتا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، وہ میرے پاس آیا اور غسان کے عیسائی بادشاہ کا ایک خط میرے حوالے کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا، اما بعد، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت ناروا سلوک کر رہا ہے، حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم وہاں رسوا اور ضائع ہوتے رہو۔ ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری ہر ممکن دلجوئی کریں گے۔ میں نے خط پڑھ کر انتہائی تعصب سے کہا، یہ آزمائش بھی آنی تھی مجھ پر، اور خط کو جلتے تندور میں ڈال دیا۔ اس طرح 40 راتیں گزر گئیں۔ 40ویں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرستادہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ طلاق دے دوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، صرف کنارہ کشی کا حکم دیا ہے، اس نے کہا۔ مرارہ اور ہلال کو بھی یہی حکم ملا تھا، چنانچہ میں نے تو اسی وقت اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے خاندان میں چلی جاؤ اور جب تک میرا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہی رہو۔ البتہ ہلال کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہلال بوڑھا اور کمزور آدمی ہے، کوئی خادم بھی نہیں ہے جو اس کی دیکھ بھال کر سکے، اگر میں اس کی خدمت کرتی رہوں تو کیا آپ ناراض ہوں گے؟ نہیں، آپ نے جواب دیا، لیکن وہ تیرے قریب نہ آئے۔ قربت کی تو وہ خواہش بھی نہیں رکھتا، کیونکہ جب سے اس کا مقاطع ہوا ہے ہر وقت روتا رہتا ہے۔ ہلال کی بیوی کو اجازت مل گئی تو خاندان والوں نے مجھے بھی مشورہ دیا کہ اگر تم رسول اللہ سے اجازت طلب کرو تو جس طرح ہلال کی بیوی کو ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی ہے تمہیں بھی مل جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ ہلال کا معاملہ مختلف ہے، وہ بوڑھا اور خدمت کا محتاج ہے، جبکہ میں جوان ہوں، اس لیے میں اجازت نہیں مانگوں گا، نہ جانے آپ کیا کہیں۔ اسی عالم میں مزید 10 دن گزر گئے۔ 50ویں روز صبح کی نماز کے وقت میں متفکر اور مخموم بیٹھا تھا کہ اچانک صلا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے پکارا، یا کعب ابشر، اے کعب خوش ہو جا۔ میں سمجھ گیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے اور شکر کے طور پر فی الفور سجدے میں گر گیا۔ نماز کے بعد لوگ ہمیں قبولیت توبہ کی مبارک دینے دوڑ پڑے۔ سب سے پہلے جس شخص نے آ کر مجھے خوشخبری سنائی اور مبارک دی، میرا دل چاہتا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر اس کو کچھ انعام دوں، مگر اس وقت میرے پاس سوائے تن کے 2 کپڑوں کے کچھ نہ تھا، چنانچہ وہی اتار کر اس کو دے دیے اور خود کسی سے مانگ کر پہن لیے، پھر بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ راستے میں لوگ جوک در جوک آ کر مجھ سے ملتے رہے اور انتہائی مسرت سے توبہ قبول ہو جانے پر مبارکباد دیتے رہے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور سلام کہا تو آپ کا روئے زیبا چمک رہا تھا۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سَرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، رسول اللہ جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا رخ انور یوں چمکنے لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی آپ نے بشارت دی، کعب آج کا دن تمہیں مبارک ہو، جب سے تم پیدا ہوئے تمہاری زندگی میں ایسا مبارک دن نہیں آیا۔ یہ نوازش آپ کی جانب سے ہے یا رسول اللہ، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ میں نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ نے جواب دیا۔
میں نے اس خوشی میں اپنا سب کچھ رائے خدا میں صدقہ کرنا چاہا، مگر آپ نے منع کر دیا، فرمایا بہتر یہ ہے کہ کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو۔ تو پھر خیبر میں میری جو جائیداد ہے وہ رکھ لیتا ہوں، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی اور آپ نے یہ پیشکش منظور فرما لی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، محض سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قرآن میں نازل فرمائی، اور میں عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ آیت جس میں ہماری توبہ قبول ہو جانے کی نوید سنائی گئی ہے یہ ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 118 سورۃ نمبر 9۔ ان تینوں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے۔ تاہم جانتے تھے کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف ہی رجوع کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے۔ سامعین و ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا، کیا واقعات پیش آئے، اہل طائف کا کیا معاملہ ہوا، انشاءاللہ اگلے کلپ میں آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ ہمارے یہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروان میں شامل نہیں ہوئے، شامل ہوئیے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔